ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں ہم لوٹتے رہے، اور آج دہن میں زباں تمہارے لیے یہ سلسلہ اپنے اختتام پر ہے. مدنی چینل کے اس سلسلے کا آخری حصہ آج آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی برکتیں سمیٹتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاکی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. اس سلسلے میں چونکہ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی برکتیں ہم لوٹتے ہیں، بار بار حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی وہ بھی زبان پر آئے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نام نامی اسم گرامی آئے تو پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں: جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون. قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما، وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک،
وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک الا وأنا حبیب اللہ ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ ولا فخر وأنا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ ولا فخر وأنا اول من يحرك حلق الجنہ فیفتح اللہ فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وأنا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ان کی ایک محفل کا تذکرہ کیا۔ آج چونکہ ہمارا مدنی چینل کا یہ سلسلہ دہن میں زباں تمہارے لیے، اس کا آخری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے، تو آج کے اس سلسلے کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی سلسلے آج تک ہم نے کیے ان سب کا ایک خلاصہ، ایک سبق، ایک پیغام اور ایک گزارش یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کا مرکزی خیال اس حدیث مبارکہ سے آپ لے لیجئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے، آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ ہماری بھی محفلیں سجتی ہیں، ہماری بھی بیٹھکیں لگتی ہیں، چوپالیں سجائی جاتی ہیں، کبھی ہوٹلوں پر، کبھی دکانوں پر، کبھی بازار میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ ہمارا جو انداز ہوتا ہے نا، ہمارا انداز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد اللہ تعالی جل جلالہ کا پاکیزہ گھر ہے، اللہ کے پاکیزہ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں بیٹھ کر بھی نا بعض اوقات ملکی حالات پر تبصرہ شروع ہو جائے گا، شہر کے حالات پر گفتگو شروع ہو جائے گی، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جھوٹ اور بہتان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مسجد میں بھی بعض اوقات ایسا ماحول بن جاتا ہے گفتگو کا کہ دیکھنے والا حیران ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ گھر میں تو لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیتیں لے کر آتے ہیں، یہاں یہ موضوع چھیڑنے کی حاجت کیا تھی؟ لیکن بات کرنے والے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی ایک مساجد میں باقاعدہ سے کوئی نہ کوئی روایت، کوئی نہ کوئی تحریر، کوئی نہ کوئی جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جس میں نصیحت کا کوئی نہ کوئی مدنی پھول ہوتا ہے نا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مسجد میں شور شرابہ نہ کیجیے، کوئی نہ کوئی تحریر کسی نہ کسی انداز سے جو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہوتی، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کی محفلیں کتنی پاکیزہ، ان کی بیٹھکیں کتنی عمدہ، ان کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا بھی کیا پیار و محبت بھرا ماحول ہوتا ہوگا جب یہ حضرات آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے تشریف لائے۔ چونکہ یہ آپس میں محو گفتگو تھے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر رک گئے تاکہ یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کی آپس کی گفتگو اور ان کے آپس کے کلام کو سنا جا سکے۔ جو رہنما ہو، مقتدا ہو، پیشوا ہو، جس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہو، وہ اس ادا سے اگر کوئی مدنی پھول حاصل کرے نا تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، ان کی باتیں سنی جائیں۔ اگر ان کی باتوں میں کوئی کمزور پہلو سامنے آئے یا کسی جگہ پر کوئی نصیحت کرنے کی حاجت پیش آئے یا کسی بات کی کوئی وضاحت کی ضرورت پیش آئے تو ان کی بات سن کر اس پر آگے ان کو سمجھانے کا سلسلہ کیا جا سکے اور ان کی باتوں میں مزید کچھ نہ کچھ ان کو نصیحت کے مدنی پھول دیے جا سکیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمعہم یتذاکرون، قریب کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سننے لگے۔ ان حضرات کی گفتگو کتنی پیاری، کتنی عمدہ اور کتنی بہترین ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صاحب بولے، کہنے لگے حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ بہت بڑا مقام اللہ نے دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بھی غور کرو، اللہ نے انہیں شرف ہم کلامی سے نوازا ہے۔ اتنے میں دوسرے صاحب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی کیسا پیارا، کیسا عمدہ اور کیسا بہترین ہے۔
कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, वो तो अल्लाह का कलेमा, अल्लाह की निशानी और रूह अल्लाह का लक़ब इनको मिला। इतने में एक और साहिब गुफ्तगू शुरू करते हैं, कहते हैं आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उनको चुन लिया। ये हजरात अंबिया का तज़किरा कर रहे हैं, अंबिया की बातें कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा हुआ, हज़रत मूसा की बात आई, हज़रत ईसा का जिक्र हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हुआ। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सामने जलवा फरमा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू भी सुन ली और तुम्हारा यूं इस अंदाज में ताज्जुब करना कि अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा दिया, ये भी मैंने सुना। सुनो, तुमने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, वह हुआ कज़ालिक, वाकई ऐसा ही है, वो अल्लाह के खलील है। हज़रत मूसा के बारे में तुमने बात की, वो नजीयुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, वह हुआ कज़ालिक, वाकई ऐसे ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात तुमने की कि वो रूहुल्लाह है, कलीमतुल्लाह है, वाकई अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम व मर्तबा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात चली, हज़रत आदम का तज़किरा तुमने किया कि हज़रत आदम अल्लाह ने उनको चुन लिया, सफ़ीयुल्लाह बनाया, अपने दस्ते कुदरत से उनको बनाया, वह हुआ कज़ालिक, वाकई ऐसे ही है। ये कहने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी तारीफ, अपने महासिन, अपने महामिद खुद बयान फरमाए। नहीं, आप इन कलिमात को कह सकते हैं शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे इस बात पर कोई फ़ख्र नहीं है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और ये झंडा वो झंडा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान ये सारे के सारे मेरे झंडे तले होंगे। और मेरे सहाबा, तुम्हें ये भी बताता चलूं, मकाम व मर्तबा तो बहुत बड़ा है, इज्जत अफजाई बहुत बड़ी है, अल्लाह ने मकाम रफ़ी अता फरमाया, लेकिन मुझे इस बात पर भी कोई फ़ख्र नहीं है। सबसे पहले शफाअत करने वाला मैं हूँगा और सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वो भी मैं ही होऊंगा। मेरे सहाबा, मुझे इस बात पर भी कोई फ़ख्र नहीं है। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को दस्तक देने वाला मैं हूँगा और मेरी दस्तक पर जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और मैं दाखिले जन्नत होऊंगा। मेरे साथ फुकारा मोमिनीन की जमात होगी, वो भी मेरे साथ दाखिले जन्नत होगी। मेरे सहाबा, मुझे इस बात पर भी कोई फ़ख्र नहीं है। अव्वलीन आखिरीन, इन सब में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला मैं हूँ, मुझे इस बात पर भी कोई फ़ख्र नहीं है। ये सारी बातें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी शान व अज़मत में खुद बयान फरमाई। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है, इन हजरात की आपस की महफिलें, इन हजरात की आपस की बैठकें और इन हजरात का यूं आपस में मिलजुल कर बैठना और जिक्र करना अल्लाह के प्यारों का, जिक्र करना सालिहीन का, जिक्र करना अंबिया व मुरसलीन का, और सिर्फ उनका तज़किरा नहीं, सिर्फ उनके नाम नहीं, बल्कि नाम जिक्र करने के बाद औसाफ जिक्र करना, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना, उनके मकाम व मर्तबा को बयान करना और आपस में एक दूसरे को अंबिया का तज़किरा सुनाना। हज़रत इब्राहीम को देखो, अल्लाह ने अपना खलील बनाया, कितना बड़ा मर्तबा दिया है यार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी गौर करो ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़म पैगम्बर हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने क्या शान व शौकत अता फरमाई जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उन्हें कलीमुल्लाह फरमाया। अल्लाह ने शर्फ़ हम कलामी अता फरमाया, कैसा मकाम रफ़ी दिया गया। हज़रत ईसा पे गौर करो, अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सोचो, उनके बारे में गौर करो। ये सारे का सारा अंदाज हमें कुछ ना कुछ सबक दे रहा है। वो सबक क्या है कि जब आपस में बैठे ना, हल्का लगे, दोस्त अहबाब आपस में मिलजुल कर बैठे, हम अपने ते अगर गौर करें, हम में से हर एक का कुछ ना कुछ हल्का अहबाब होगा, फ्रेंड सर्कल, हर एक का कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला होगा, आपस में मिलजुल कर बैठते होंगे।
کوئی نہ کوئی آپس میں گفتگو کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا۔ ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کاروباری حوالے سے گفتگو کریں گے، زمین جائیداد مکان دکان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، سیاسی گفتگو چھیڑ دیں گے، جناب وہ فلاں پارٹی نے یہ کر دیا تو فلاں نے وہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تجارتی معاملات پر گفتگو کر رہے ہوں گے۔ جس گفتگو میں دین کا، دنیا کا کسی بھی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، وہ گفتگو کرنے کی اجازت۔ لیکن اگر ہم اپنی باتوں کا الٹرا ساؤنڈ کریں، ہماری باتوں میں کام کی باتیں کتنی ہیں، ہماری باتوں میں کرنے والی باتیں کتنی ہیں، نہ کرنے والی باتیں کتنی ہیں۔ غیبتیں ہماری باتوں میں ہوتی ہوں گی، جھوٹ ہماری باتوں میں ہوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ بہتان تراشی کا سلسلہ ہوتا ہوگا، بدگمانی، اس کا بیج بونے کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا۔ سامنے والے کے بارے میں ایسی کو گفتگو شروع کر دی، یا سامنے والے کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی منفی گفتگو ڈالنا شروع کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے موضوعات ہماری گفتگو میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ حضرات کتنے پاکیزہ نفوس تھے، کتنی پاکیزہ ذاتیں تھیں کہ ان کی خلوت کو دیکھیں تو وہ بھی پاکیزہ، ان کی جلوت کو دیکھیں وہ بھی پاکیزہ، ان کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا دیکھیں وہ بھی پاکیزہ، ان کی گفتگو کو دیکھیں وہ بھی پاکیزہ، ان کا گفتار، ان کا کردار، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی پیاری عادات، اب کسی بھی اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں نا تو ان کی ادائیں دل ربا، اور ان کی ہر ادا حسین اور دل نشین، عمدہ اور بہترین ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ آپس میں جب گفتگو کیا کرتے تو کیا پیارے انداز ہوتے تھے۔ اگر آپ کے سامنے میں دوبارہ وہ تفصیل بیان کرنا شروع کروں، کئی باتیں تو ہم اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ حضرات آپس میں بیٹھتے، ایک دوسرے سے سرکار کی باتیں سنتے، محبوب کی پیاری اداؤں کا تذکرہ کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ایک دوسرے کو سناتے، نبوی عادات کا تذکرہ ایک دوسرے کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ میں نے جو روایات پڑھی نا، ان میں کئی ایک روایات اس طرح کی ہیں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاقات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے کے تعلق سے، محبوب کی خلوت و جلوت کے تعلق سے، نبوی عادات کے تعلق سے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو، ایک دوسرے کو سنانا۔ اب یہ کتب احادیث کو دیکھیں، کتب احادیث میں باقاعدہ سے یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جسے اصطلاح میں سند کہا جاتا ہے نا، یہ حدیث فلاں نے بیان کی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی۔ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر یہ دوسروں کو سنایا کرتے تھے، آپس میں یہ گفتگو کے سلسلے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ کیسا تھا، سرکار کا چہرہ کس طرح کا تھا، محبوب کی خد و خال کس طرح کے تھے، محبوب کی مبارک پیشانی کس طرح کی تھی، محبوب کا مبارک ناک شریف کیسا تھا، محبوب کی پیاری پیاری آنکھیں کس طرح کی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کس طرح کے تھے، سرکار کا قد شریف کس طرح کا تھا، کتنا تھا۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو یہ حضرات آپس میں مل جل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ میں نے جو چند ایک روایات، ویسے تو کئی ایک روایات ہم نے اپنے سلسلے میں بیان کی، اس سلسلے میں بیان کردہ باتوں میں سے بھی ایک دو باتیں دوبارہ توجہ دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت ربیعہ ابن عبد الرحمن حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بتاتے ہیں۔ جناب ابو اسحاق حضرت سیدنا برا بن عازب کے پاس آتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے خد و خال، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے جسم انور کے تعلق سے ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب نافع بن جبیر بن مطعم یہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں آتے ہیں۔ حضرت علی ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اور سرکار کے حلیہ شریف کے تعلق سے کئی ایک باتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت جناب ابراہیم بن محمد یہ بھی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، سرکار کے خد و خال، محبوب کے رخسار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم ضیاء بار اور چہرہ نور بار،
اس کے تعلق سے باتیں ارشاد فرماتے ہیں. آپ غور کرتے چلے جائیے. یہ حضرات ان کی طلب کیا تھی، ان کی طلب کیا تھی، ان کی جستجو کیا تھی، ان کا جذبہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بھی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تشریف فرمائیں. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے، اگر کہتے ہیں اے علی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، انہوں نے اپنے انداز سے نام لیا، ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احوال سنائیے. حضرت علی نے کتنے پیارے انداز میں گفتگو کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے تعلق سے پہلے آپ نے باتیں ذکر فرمائی. محبوب کا قد شریف کس طرح کا تھا، سرکار کی پیشانی کس طرح کی تھی، ناک مبارک کس طرح کا تھا، چشمان مبارکہ کس طرح کی تھیں. یہ سارے کا سارا حلیہ بیان کرنے کے بعد سرکار کے استعمال کی چیزیں کون کون سی تھیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کیا کیا چیزیں تھیں، جانور تھے تو کون کون سے تھے، ان کے نام کیا کیا تھے، محبوب کی پیاری پیاری ادائیں کس طرح کی تھیں. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ. تمہیں ایک ہی بات بتاؤں، مقدی مقادمہ. یہ ساری باتیں ایک طرف، ان سب باتوں کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھوں. وہ نچوڑ یہ ہے کہ سرکار سے بڑھ کر حسین میں نے آج تک نہ کوئی دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان اداؤں پر غور کیجئے نا. یہ پیاری پیاری ادائیں، یہ پیارے پیارے انداز، وہ کیا نشست ہوتی ہوگی اور کیا وہ پیاری محفلیں ہوتی ہوں گی کہ جب دیکھنے والوں کے پاس آ کر یہ حضرات سوال کرتے ہوں گے. آپ نے تو دیکھا ہے نا، آپ نے تو صحبت انور سے اپنے آپ کو فیض یاب کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی برکتیں اور بہاریں یہ ساری آپ نے لوٹیں. ہمیں بتائیے نا سرکار کیسے تھے، ہمارے سامنے بیان کیجئے، نبوی اداؤں کے بارے میں بیان کیجئے. حضرت عطا بن ابی رباح، یہ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس آتے ہیں. امی جان مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی ادا بتائیے جو عقلوں کو حیران کرنے والی ہو. میرے سامنے سرکار کا تذکرہ کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں اے عطا، ان کی کس بات کو بیان کیا جائے اور کس بات کو چھوڑا جائے. ان کی ہر ادائی دل و ربا تھی، کس ادا کو بیان کروں کس ادا کو چھوڑوں. یعنی یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، تفصیل سے ہے، میں نے صرف ابتدائی کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کیا. یہاں آپ غور کیجئے حضرت عطا بن ابی رباح ان کی طلب کیا ہے. میں جاؤں گا، اپنے آقا کا تذکرہ سنوں گا، محبوب کے ذکر خیر کی برکتیں لوٹوں گا اور سرکار کی پیاری پیاری باتیں سن کر اپنے قلب و روح کی تسکین کا مزید ساما کروں گا. یہ طلب لے کر گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہماری پیاری پیاری امی جان ہے، ان کے در دولت پر. جن سے پوچھا جا رہا ہے نا، ان کا جواب بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا جواب بھی کیا ہے، عطائیں تو بڑی ہیں، ہر ادائی عقلوں کو حیران کرنے والی ہے، ہر ادائی دل و ربا ہے. کس ادا کو بیان کیا جائے کس ادا کو چھوڑا جائے. یعنی ان کے سامنے بھی وہ بہت سارا ایک گلستاں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک، سرکار کے جسم انور سے ظاہر ہونے والی برکتیں، محبوب کے معجزات، سرکار کے کمالات، سرکار کی حسین عادات، محبوب کے رات کے معمولات، سرکار کے دن کے معمولات، سرکار کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا تھا، نزول وحی کے وقت کیفیت کیا ہوتی تھی، محبوب کی عبادت کا انداز کس طرح کا تھا. کتنی ہی باتیں نگاہوں کے سامنے ہوں گی اور یہ سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کس بات کو بیان کیا جائے کس بات کو چھوڑا جائے. بعض روایات میں یہاں ایک لفظ ذکر کیا گیا. جب حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے تو یہ جواب دیا کس ادا کو بیان کروں کس ادا کو چھوڑوں. اس کے بعد
فسکتت، اب کچھ دیر کے لیے چپ کر گئے، خاموش ہوئے۔ یہ خاموشی اب یہ سوچنے کے لیے تھی کہ ان پیاری پیاری اداؤں میں سے ان کے سامنے کون سی ادا رکھی جائے، کس بات کو بیان کیا جائے۔ خاموش ہوئی۔ اس کے بعد آگے سلسلہ کلام شروع فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے یہ بڑا پیارا عمل، بڑی پیاری ادا اور بہت ہی دلچسپ انداز ہے۔ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مدینہ طیبہ سے محبت دیکھیے، اپنے آقا سے محبت دیکھیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کے ساتھ جو شفاعت کا وعدہ ہے، اس وعدے کی برکتیں پانے کے لیے، مقام شفاعت لوٹنے کے لیے، سرکار کی شفاعت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، یہ ویسے تو پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے قریب کے رہنے والے تھے، سیالکوٹ کو انہی کی نسبت سے دعوت اسلامی والے ضیاء کوٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اس فرمان نبوی کی برکتیں پانے کے لیے آپ مدینہ طیبہ چلے گئے، اور زندگی کے 77 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر۔ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک انداز تھا۔ وہ انداز کیا ہے؟ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، ملاقات کرنے والے آتے ہیں، یہ ملنے والے دنیا کے مختلف ممالک سے مدینہ طیبہ حاضر ہونے والے، وہ بھی آپ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں ملاقات کے لیے، آپ کی صحبت کی برکتیں لوٹنے کے لیے۔ ایک عاشق رسول کا قرب ملے گا، محبت رسول دل میں پیدا ہوگی، محبوب کے در دولت پر تو آ گئے، لیکن یہاں حاضری کس انداز میں دینی ہے؟ چلو ایک عاشق رسول کی زبانی سنتے ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس جب جاتے تو آپ کا عام طور پر ایک سوال ہوتا تھا، آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ جب بیان کیا جاتا نا، جی میں نعت شریف پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے سنائیے۔ تو جو بھی آتا، اکثر آپ کا یہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ اکثر آپ یہ سوال کیا کرتے تھے، آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتا ہوں، سنائیے۔ یہ جو انداز ہے نا، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے والا، محبوب کا ذکر خیر سنانے والا حضرت سیدنا سعید جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے سمعت ابا الطفیل یقول رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری قلت صفہ لی۔ حضرت سیدنا سعید جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اچھا، انہوں نے یہ بات بیان کی، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والی شخصیت جناب ابو طفیل کی ہے۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اس وقت صرف میں باقی ہوں، میرے علاوہ جتنے بھی اصحاب رسول تھے وہ سارے کے سارے انتقال کر چکے۔ حضرت سعید جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور خدمت اقدس میں بس ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ صفہ لی۔ آپ نے محبوب کے جلوے دیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، بس ایک درخواست ہے کہ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے بتائیے۔ کیسا پیارا انداز ہے، اور کیا منفرد انداز تھے نا حضرات کے۔ آپ نے
اسی سلسلہ دہن میں زباں میں ایک بات سنی تھی، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب مدینہ طیبہ کی طرف آنے والے رستوں میں سے کسی رستے میں تشریف فرما ہو جاتے، جب کوئی آنے والا ملتا آپ ایک سوال کیا کرتے تھے، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا، یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ اگر یہ سامنے والا کہتا ہاں میں نے سرکار کا دیدار کیا ہے، تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو آؤ بیٹھو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے تھے۔ اور اگر سامنے والا کہتا کہ نہیں میں اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکا، میں اس سعادت سے محروم رہا، میں نے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کیا، تو حضرت ابو ہریرہ جواباً ارشاد فرمایا کرتے، دیکھو میں نے سرکار کا دیدار کیا ہے، میں نے محبوب کے چہرے کی بہاریں دیکھی ہیں، میں نے وہ جمال جہاں آرا، میں نے اس کا جلوہ دیکھا، محبوب کے رخ زیبا کے نظارے میں نے دیکھے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سرکار کیسے تھے۔ کیا پیارا انداز ہے، کیا دلکش انداز ہے۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کے اس سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے کے آخری ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں یہی پیغام پیش کروں گا کہ ادائے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی شخصیت جناب ابو ہریرہ کی ہے۔ آپ کا انداز کیسا پیارا ہے، کچھ سنانے والا مل گیا تو بیٹھ کے سنیں گے، اور اگر کوئی سنانے والا نہیں ملتا تو ہم خود ذکر رسول سنائیں گے۔ آئیے اپنے گھر میں اس ماحول کو بنائیں، اپنے دوست احباب میں اس ماحول کو لے کر چلیں، اور بس دو میں سے کوئی نہ کوئی انداز اپنا لیجئے، سنانے والا ملے بیٹھ کر اپنے آقا کا تذکرہ سنیے، اور اگر کوئی سنانے والا نہیں ملتا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کئی ایک کتابیں شائع کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، محبوب کی پیاری اداؤں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر، قرآن پاک کی تفسیر پر۔ ان کتابوں کو حاصل کیجئے، اور اگر کوئی سنانے والا نہیں ملتا تو آپ خود پڑھ کر سنانا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے برکتیں 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 اور برکتیں پاتے چلے جائیں گے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ان کے انداز کیا تھے؟ یقین جانیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے ایسی پیاری پیاری کتابیں لکھی گئیں، ایسی پیاری پیاری کتابیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں یہ چیزیں کس طرح سے آئیں کہ محبوب کی سیرت کے اس پہلو پر بھی بات ہونی چاہیے، اس انداز پر بھی بات ہونی چاہیے، اس چیز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مثل نمونہ چند ایک چیزیں رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، محبوب کی مہر نبوت کے تعلق سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے تعلق سے، محبوب اپنے مبارک بالوں میں مانگ کس طرح سے نکالا کرتے تھے۔ یہ بال میں کنگھی کرنا، اسے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے، ادھر کے بال ادھر، ادھر کے بال ادھر، یہ درمیان میں جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے مانگ کہا جاتا ہے۔ محبوب کی مانگ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بالوں میں مہندی لگائی، اس کے تعلق سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرما لگانے کا انداز، محبوب کا لباس پہننے کا انداز، سرکار کا انداز زندگی کس طرح کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موزے پہنے، موزے کس طرح کے تھے، سرکار کے مبارک نالین شریفین کس طرح کے ہوا کرتے تھے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری انگوٹھی وہ کس طرح کی تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ پر تشریف فرما ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار کیسی تھی، سرکار نے زرہ زیب تن فرمائی، وہ زرہ کس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں لوہے کی ٹوپی جو استعمال کی جاتی ہے وہ زیب تن فرمائی، اپنے سر پر اسے بھی پہنا، اس کا انداز کس طرح کا تھا۔ محبوب کے مبارک امامے کا انداز کس طرح کا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے کس طرح سے تھے، بیٹھتے کس انداز میں تھے، محبوب ٹیک لگاتے تھے تو ٹیک لگانے کا انداز کیا ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا تھا، روٹی استعمال فرمائی، روٹی کس چیز کی ہوا کرتی تھی، سالن کون سا ہوا کرتا تھا، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، اس کا انداز کیا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک پیالہ کس طرح کا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھل تناول فرمایا، اس کا انداز کیا تھا، پانی نوش جاں فرمایا، پانی پینے کا انداز کس طرح کا تھا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ غور کریں گے نا، ان میں سے کئی چیزیں ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی برکت سے، علماء اہل سنت ان کی صحبت کی برکتوں سے، اور مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابوں اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں کی برکت سے آپ نے کئی چیزوں کو پڑھا ہوگا۔ کیا ہم ان موضوعات پر اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ نہیں کر سکتے؟ آئیے آج کے سلسلے میں نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اہتمام کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر خیر سننے سنانے کی صورت کریں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا نا، یہ چند ایک باتیں ابھی عرض کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، خوشبو لگانے کا انداز کیا تھا، باوجود اس کے کہ آپ معطر رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطر استعمال فرمایا۔ سرکار کا بولنے کا انداز کیسا تھا، مسکراتے تھے تو کس پیارے انداز میں، آپ نے مزاح بھی فرمایا، مزاح کا انداز کیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام کس انداز میں فرمایا کرتے تھے، محبوب کی عبادت کا انداز کیسا تھا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد ادا کرنے کے لیے کیسے تشریف لاتے تھے، تہجد میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز کب کہاں کس انداز میں ادا کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا روزے رکھنے کا انداز کیا تھا، تلاوت قرآن فرماتے تھے، تلاوت قرآن کا انداز کیسا تھا، نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو یاد کر کے گریہ ازاری بھی فرمایا کرتے تھے، اس کا انداز کیا تھا، محبوب کا بستر کس طرح کا ہوا کرتا تھا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا انداز کیا تھا، محبوب کے اخلاق کریمانہ کس انداز کے تھے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حیا فرمانے کا انداز کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور پر مبارک بال رکھے، کب کب کس کس انداز میں کس کس طرح کے بال سجائے، آدھے کان تک، پورے کان تک، کندھوں تک، اس کا بھی باقاعدہ سے بیان کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے انداز کتنے پیارے تھے، حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بال ترشوائے تو یہ بال کٹوانے کا انداز کیا تھا، اس کو بھی بیان کیا گیا، جو بال مبارک ترشوائے گئے ان کو تقسیم کیا گیا تو کس نے کس کس انداز سے ان کو حاصل کیا، کیسے محفوظ کیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اکابرین دیکھتے رہے، بیان کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نا ہم بھی اس پیاری ادا کو ادا کریں۔ اب تصور کیجئے اس گھر کا، گھر کے سارے افراد آپس میں بیٹھے ہوں، مل جل کر بیٹھنے کا سلسلہ ہو، اور روزانہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہو درود پاک پڑھنے کا، اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کا، درود شریف پیش کرنے کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد درود پاک پڑھ کے کچھ نہ کچھ اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ۔ اب یہ صورت بھی ہو سکتی ہے دوست احباب ہوں، آپ کے کاروباری شراکت دار ہوں، کئی تاجر اسلامی بھائی آپس میں کچھ نہ کچھ میٹنگ کرتے ہوں گے، مل جل کر بیٹھتے ہوں گے، کاروباری معاملات ڈسکس ہوتے ہوں گے، باہم شراکت دار یہ آپس میں بیٹھتے ہوں گے، ایک کمپنی والے آپس میں بیٹھتے ہوں گے، اسی طرح کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یہ آپس میں بیٹھتے ہوں گے،
ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حلقہ احباب ہوتا ہے نا، اپنے حلقہ احباب میں اگر کل کا موضوع طے ہو جائے، روزانہ ایک دن پہلے موضوع طے ہو گیا، کل ہم اپنے آقا کے حسن و جمال کی بات کریں گے، باقاعدہ سے اس پر کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا جائے، بیٹھ جائیں، محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کریں، سرکار کے حسن و جمال کی بات کریں۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لوگوں میں نے اللہ کے پیارے حبیب سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ جب میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا تو کأن الشمس تجری فی وجہہ، مجھے تو یوں لگتا تھا گویا سورج سرکار کے چہرے پر چمکتا ہے۔ کبھی سرکار کے فضل و کمال کی بات ہو، کل محبوب کے فضل و کمال پر بات کریں گے، کل محبوب کے اوج و کمال پر بات کریں گے۔ میرے آقا کا اپنے غلاموں کو نوازنے کا انداز کیا تھا، کل اس پہ بات کریں گے۔ محبوب کا حیا فرمانے کا انداز کیا تھا، کل اس پہ بات کریں گے۔ باقاعدہ ایک دن پہلے اگر کوئی اس طرح آپس میں دوستوں میں ماحول بن جائے، موضوع تقسیم ہو جائے، سارے اس موضوع پر مطالعہ کریں، اپنا حاصل مطالعہ مل جل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنائیں۔ کبھی یہ انداز ہو اور کبھی یہ انداز بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنیں، حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدح سرائی کرنا، یہ بھی بہت اچھا اور پاکیزہ اور عمدہ اور بہترین عمل ہے نا۔ کوئی اگر خوش الہان نعت خوان موجود ہو، بیٹھ جائیں اور مل جل کرنا گنبد خضرا کا تصور جما کر یاد محبوب سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے چلے جائیں۔ بس اس موضوع کو لیجئے اور اہتمام شروع کر دیجئے اس بات کا کہ روزانہ اپنے آقا کا ذکر خیر کرتے چلے جائیں گے۔ اور بات وہی ہے کہ جڑا کسے دا عاشق ہندہ چرچے اسے دے کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ محبت والوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے نا، پیار کرنے والوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ جس بھی محفل میں بیٹھے نا، اس محفل میں بات ہو تو میرے محبوب کی ہو۔ پیار کرنے والا نہ کسی اور کی سننا چاہتا ہے، نہ کسی اور کو سنانا چاہتا ہے، بس اس کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بات چلے نا میرے محبوب کی چلے، جب بھی تذکرہ ہو میرے محبوب کا ہو، میرے محبوب کی اداؤں کا ہو، میرے محبوب کے حسن و جمال کا ہو۔ جب بھی بات چلے تو یہ بات کو گھما پھرا کر لے آئے گا اپنے محبوب پہ۔ تو آئیے اسی انداز کو اپنائیں۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ محبت والوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے یہ گویا کانوں سے بہرے ہوا کرتے ہیں، غیروں کی بات سنتے بھی نہیں اور چلتے بھی اپنے انداز سے ہیں۔ وہ اپنا انداز کیا ہے؟ اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، جو بھی ہے نا وہ محبوب کی اداؤں کا ادا کرنا ہے، محبوب کے طریقے کو تھامنا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اہتمام کریں اس بات کا کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ بس محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں گے اور روزانہ کچھ نہ کچھ اہتمام۔ نشست عام طور پر سجتی ہے، اب غور کر لیجیے ہماری نشستوں میں جو گفتگو ہوتی ہے، ہماری بیٹھکوں میں جو گفتگو ہوتی ہے، ہماری چوپالوں میں جو موضوع چھڑتے ہیں، ان میں نیکی والے کتنے، گناہ والے کتنے، نافرمانی کی طرف لے جانے والے کتنے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لانے والے کتنے۔ یہاں غیبت ہوگی، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، عیب جوئی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، سامنے والے کی تذلیل کرنا، اس کو برا بلا کہنا، مذاق مسخری میں پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کر دینا، اور مذاق مسخری میں باقاعدہ سے ایسا ماحول بھی بنتا ہے جس میں بعض اوقات آسمانی کتابوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، دیگر کئی ایک موضوعات اس طرح کے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نامہ اعمال کو گندا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر ہم ذکر رسول اس کو اپنا لیں
محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کرنا، اس کو اپنا لیں، یقین جانیے مزے کو بھی مزہ آتا چلا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نامہ اعمال میں اجر و ثواب یہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر روزانہ یہ عادت بن گئی، اپنے آقا کا جب تک ذکر خیر نہ کر لیں تب تک چین ہی نہ آئے، تو یقین جانیے کہ یہ عمل محبت رسول دل میں بڑھانے کا ذریعہ بنے گا، اور محبت رسول کی دولت مل گئی، کائنات کی ساری نعمتیں میسر آ گئیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ ہی مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا فرمائے، سرکار کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے، با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔